وہ خالی سے ذہن کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ تو بہن کے لیے خوش ہو رہا تھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کیا بہن کی خوشیوں کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی؟ کیا اس کو بہن کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے گا؟ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور سگریٹ پر سگریٹ پینے لگا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج اس کی آنکھوں میں موت کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی، جیسے مرنے سے پہلے کسی کی آنکھوں کی کیفیت ہو۔ ایسی کیفیت کہ بندہ اس کی آنکھوں میں دیکھے تو خوف آئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی منہ پر ہاتھ مارا اور پسینہ صاف کیا۔ یہ پسینہ اس کو گرمی سے نہیں آ رہا تھا، یہ پسینہ اس کو خوف سے آ رہا تھا۔ اس کو خوف تھا بہن کی خوشیاں چھن جانے کا، ملکہ کو کھو دینے کا۔ اس نے دنیا میں دو ہی چیزیں تو چاہی تھی، ایک اپنی ملکہ اور دوسرا بہنوں کی شادی، ان کی خوشیاں۔ کیا میری بہن کو خوشیاں مجھے خود کو مار کر دینی پڑیں گی؟ ملکہ نہ ملی تو میں ایسے بھی مر جاؤں گا، اس کے بغیر تو میں ایک منٹ بھی نہیں جی سکوں گا۔ میں نے تو اپنی ملکہ کے سوا کسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں ملکہ کو تو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، مگر میں خود کو ملکہ کے سوا کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، میرا امتحان ہی لینا ہے تو مجھے معذور کر دے کہ میں ساری زندگی اپنے پیروں پر چل نہ سکوں۔ مجھے اندھا کر دے تاکہ میں کچھ دیکھ نہ سکوں، میری زبان لے لے تاکہ میں کچھ بول نہ سکوں۔ اے عزتوں والے رب، وجدان تم سے ایک لمحے کے لیے بھی گلہ نہیں کرے گا۔ تمہارا دیا ہوا یہ امتحان خوشی خوشی قبول کر لے گا، مگر میرے مالک مجھ پر ایسی آزمائش نہ ڈال جس کو میں جھیل نہ سکوں۔ مجھ پر رحم کر میرے مالک۔ وہ وہیں بیٹھا سر کو سجدے میں رکھا اور اونچا اونچا رونے لگا۔ ایک طرف میری بہن ہے، وہ بہن جس کو میں نے ہمیشہ اپنا دوست مانا، جو میری بہن سے زیادہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، جو ضرورت پڑنے پر میری ماں، میری دوست، میری استاد سب کچھ بن جاتی ہے، جس کی خوشیوں کے لیے دن رات میں نے دعا کی ہے، جو میری اور ابو کی عزت میں ہمارے گھر بیٹھی ہے، جس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ میری شادی ہو جانی چاہیے۔ اتنے اچھے اچھے رشتے اس کے لیے آئے، مگر وہ نہیں بولی، وہ چپ رہی، صبر کرتی رہی، اپنی خوشیوں کو قربان کرتی رہی۔ ایک طرف میری حیاؤں والی بہن ہے اور دوسری طرف میری محبوبہ، جس کے بغیر میں ایک سانس نہیں لے سکتا، جس کے بغیر میں نے زندگی کا تصور بھی نہیں کیا، جس کو میں دن رات مانگتا ہوں، جس کے بغیر مجھے دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میں کیا کروں گا؟ میں کس کو چنوں گا؟ اپنی بہن کی خوشیاں یا اپنی زندگی؟ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے روئے جا رہا تھا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ منہ کے اندر کر رہا تھا۔ میں کس کو چنوں گا میرے مالک؟ اپنی بہن کی خوشیاں یا اپنی زندگی؟ وجدان: جی ابو۔ باپ کے نام پکارنے پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا، جو کب سے نظریں جھکائے سب کو سن رہا تھا۔ اتنے چپ چپ کیوں رہنے لگے ہو تم وجدان؟ نہ کسی سے بات کرتے ہو، نہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ نہیں ابو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ وجدان، تمہارے چچا چاہتے ہیں تم دونوں کا نکاح اسی ہفتے ہو جائے۔ وہ بھی مانسیرا آئے ہوئے ہیں اور بھابھی بھی آ جائیں گی، تو وہ چاہتی ہیں کہ ماما اور تمہارا نکاح بھی فاطمہ اور دانیال کے ساتھ ہی ہو۔ امی اس کی جھکی نظریں کب سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک ماں کیسے نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی اولاد خوش ہے یا نہیں، اور اس کی حالت کو دیکھ کر ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا خوش۔ وجدان، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس رشتے پر؟ اب کی بار ابا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کب سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں ابو، کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے نظریں جھکائے، آنکھوں میں نمی لیے بس اتنا ہی کہا۔ اس سے زیادہ کچھ اور کہے بھی نہیں سکتا تھا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر پاس بیٹھی فاطمہ کے دل پر ایک دم جیسے خنجر چلا۔ اس کا بھائی آج اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہا تھا، جو بہن کی زندگی بنانے کے لیے خود کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے جو حلق میں اٹکنے لگے۔ ایک بہن کدھر بھائی کی اتنی بڑی قربانی قبول کر سکتی ہے؟ بہنیں تو بھائیوں کے لیے قربانی دیا کرتی ہیں، وہ لے کیسے سکتی ہیں؟ ابو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ جو کب سے اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی ایک دم بول پڑی۔ اس کے ایک دم سے ایسا بولنے پر سب نے اس کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، جی ابو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اور اگر میری شادی دانیال سے کر رہے ہیں تو پھر وجدان کی نہ کریں۔ اگر چچا جان ایسے راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو دونوں رشتوں کا انکار کر دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس بولے جا رہی تھی، اور پاس بیٹھا بھائی اس کو دیکھنے لگا۔ خدا نے بہنوں کا دل کیسا بنایا ہے، جو بھائیوں کے لیے قربان ہونے پر ایک منٹ نہیں لگاتی۔ وہ بیٹی جو آج تک ابو کے سامنے نہیں بولی تھی،
آج اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی تھی۔ فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے تبھی تمہارا رشتہ مانگا ہے تاکہ ہم امامہ اور وجدان کے رشتے سے انکار نہ کر سکیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں یہ رشتہ نہیں منظور۔ اب کی بار امی غصے سے بولی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں۔ انہوں نے جس اولاد کے رشتے کے لیے اتنی منتیں مانگی تھیں، جب ان کی دعائیں سن لی گئیں تو بیٹی ہی انکار کر رہی ہے۔ امی میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، یا تو میری شادی ہوگی ادھر یا پھر وجدان کی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کو پتا تھا کہ اگر اس کا رشتہ ادھر نہ ہوا تو امی کبھی بھی وجدان کا رشتہ امامہ سے نہیں ہونے دیں گی۔ میں فون کرتا ہوں لاہور، کہتا ہوں ہم وجدان کے رشتے کے حق میں نہیں ہیں، اگر فاطمہ اور دانیال کا کرتے ہیں تو صحیح ہے، میں پہلے بھی ان وٹے سٹے کے رشتوں کے خلاف تھا۔ والد صاحب نے جیب سے فون نکالا اور بات کرنے لگے، اور وجدان دھڑکتے دل کے ساتھ سننے لگا۔ وہ آج پوری رات نہیں سو سکی تھی، وہ صبح کیسے اس کو دیکھے گی، اتنے عرصے کے بعد وہ اس کو دیکھے گی۔ اس کو چند مہینوں کی چھٹیاں ایک بہت لمبا عرصہ لگ رہی تھیں، جیسے سالوں بعد وہ اس کو دیکھے گی، سالوں بعد وہ اس کو نظر آئے گا۔ وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کو پھر سے ایک نئی تکلیف سے گزرنا ہوگا؟ اس نے تو وجدان حسین کو اپنے دل کے ایک کونے میں دبا کر رکھ لیا ہے، اب تو وہ اس کی یادوں میں آنسو بھی نہیں بہاتی، وہ تو راتوں کو اب سو جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں کیسے برداشت کروں گی وہ درد جو میں نے دل کے ایک کونے میں چھپا رکھا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹے پچھلے کئی گھنٹوں سے بس یہی سوچتی رہی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ بازوؤں کو ماتھے پر رکھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور موبائل اٹھایا، وجدان کا نمبر اس نے اپنے پاس سیوڈ کر رکھا تھا۔ وہ اس کو بھول جانے کی دعا بھی مانگتی تھی اور اس کو دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جب بھی موبائل لیتی تو اس کا لاسٹ سین ہمیشہ دیکھتی۔ اس کا لاسٹ سین بہت کم ہی شو ہوتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت ہی آن لائن ہوتا تھا۔ وہ رات کو تہجد کے وقت بھی اٹھتی تو اس کا لاسٹ سین دیکھتی جو ہمیشہ آن لائن ہی شو ہوتا۔ اس نے ابھی بھی وجدان کا لاسٹ سین دیکھنے کے لیے موبائل کھولا، رات کے 2 بجے بھی وہ اس کو آن لائن ہی نظر آیا۔ اس کا دھڑکتا دل ایک دم سے بے چین ہو جاتا اور اس کے بعد وہ پوری رات جاگتی رہتی جب تک آن لائن کی جگہ لاسٹ سین نہ آ جاتا۔ سر کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے کیا؟ اس نے بیڈ پر بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک درد سے کہا۔ اگر ہے بھی تو کیوں سوچتی ہوں میں؟ مجھے کیا وہ رات کو 2 بجے آن لائن ہوں، کسی لڑکی سے بات کریں؟ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیوں ان کے اس طرح آن لائن رہنے سے تکلیف ہوتی ہے اللہ جی؟ وہ خود سے باتیں کرتی کرتی ایک دم سر اوپر کر کے اللہ جی سے مخاطب ہو جاتی اور ان سے پوچھنے لگتی، میں کیوں دیکھتی ہوں ان کا لاسٹ سین؟ میں کیوں ان کے جاگنے تک جاگتی رہتی ہوں؟ بے شک وہ 1000 لڑکیوں سے باتیں کریں، مجھے کیا ہے؟ مگر اللہ جی مجھے دکھ ہوتا ہے، میں ایک اذیت سے گزرتی ہوں، مجھے درد ہوتا ہے۔ غصے سے خود کو کہنے کے بعد اللہ جی کے نام پر ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آتے، وہ جو ضبط کیے رکھتی تھی ایک دم مون بن کر پگھل جاتی تھی۔ آپی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کہا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لے بہن کے پاس اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ بھائی سے پوچھا جو اس کے سامنے شرمندہ ہوا سا بیٹھا تھا۔ آپی میں کروں گا امامہ سے شادی، وہ اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتا ہوا اٹکتے اٹکتے بول رہا تھا۔ کر لو گے اس سے شادی؟ اس نے اس کے آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ اوپر کیا اور ایک بار پھر سے پوچھا۔ جی آپی، بچوں کی طرح روتے ہوئے آنکھیں نیچے کیے وہ بہن کو کہہ رہا تھا، وجدان تم میرے لیے بھائی ہی نہیں میرا سب کچھ ہو، میری زندگی تم پر تمہاری ایک مسکراہٹ پر قربان جائے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا تمہاری آپی اپنی خوشیوں کے لیے تمہاری خوشی کو بھول جائے گی؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی ہے، وہ محبت جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور تم پاگل میرے لیے اس محبت کو داؤ پر لگانے جا رہے تھے۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی بھیگی آنکھوں سے بولے جا رہی تھی، وجی تمہاری آپی تمہاری خوشیوں کے بیچ میں کبھی بھی نہیں آئے گی، تمہاری محبت تمہیں ضرور ملے گی وجی۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما جو اس کی گود میں آنکھیں بند کیے بس سن رہا تھا، آنکھوں کے کونوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ آپی اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا اور اپنا منہ بچوں کی طرح بہن کی گود میں چھپا لیا۔ ایسے نہیں روتے وجی، وہ تمہیں ضرور ملے گی، بہت شوق ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، جس کے لیے میرا بھائی اتنا روتا ہے، جس کے لیے میرا بھائی خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ کیسی ہے وجی؟ اس نے بہت حسرت سے بھائی سے پوچھا۔ آپی بہت پیاری ہے وہ، بہت معصوم ہے وہ، چھوٹی سی لگتی ہے، حجاب کرتی ہے، عبایا کرتی ہے، اس کے اوپر چادر بھی لیتی ہے، شرارتیں بھی بہت کرتی ہے اپنی دوست کے ساتھ، پتہ ہے آپ ہی اپنی دوست کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی ہوتی ہے، غصے والی بھی ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، جب مسکراتی ہے نا آنکھیں چمکتی ہیں اس کی، بولتی ہے تو اتنا میٹھا بولتی ہے، نخرے بھی کرتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بہن کی گود میں لیٹا آنکھیں بند کیے سب کچھ بتا رہا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بتا رہا تھا۔ آپی آپ کو پتہ ہے اس کی پریزنٹیشن تھی نا تو اتنا ڈری ہوئی تھی، مجھے کہتی ہے میں نہیں دیتی، مجھے نہیں تیار، میں نے پھر اس سے ڈانٹا۔ اس نے ہنستے ہوئے بہن کو بتایا،
بدتمیز وجی، تم نے اس کو ڈانٹا بھی ہے؟ اب کی بار اس نے بھائی کے سر پر مارا اور مصنوعی سا خفا ہوئی۔ کون سا دل سے ڈانٹا ہے میں نے؟ وہ تو سب کلاس والوں کو بتانے کے لیے ڈانٹا۔ پتہ ہے میں ڈانٹ رہا تھا، نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اتنا پیار آتا ہے مجھے اس کی معصومیت پر آپی۔ آپی کوئی لڑکی اس جیسی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتے چلا جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بالکل، کوئی اس جیسی نہیں، تبھی تو آپ نے اس کی شان میں اتنا کچھ لکھا ہے، بہن نے خفا ہونے پر والے انداز میں کہا۔ آپی آپ نے کدھر دیکھا، کدھر پڑھا؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بہن کی گود سے اوپر ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹا آپ کی ڈائری پڑھی تھی اس دن، باہر تو بس وہی پڑھی تھی، کیا کچھ نہیں لکھا آپ نے اس کے لیے؟ یہ نہیں کہ بہن کے لیے بھی کچھ لکھ لوں؟ وہ ہلکا سا خفا ہوئی اور منہ دوسری طرف کر دیا۔ اے میری پیاری بہن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں ملکہ کے لیے لکھوں اور اپنی بہن کے لیے نہ لکھوں؟ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، صبر، آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اٹھا، بھاگتا بھاگتا گیا اور الماری سے ڈائری لائی۔ یہ دیکھیں آپی، میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، یہ مجھے دے، میں آپ کو پڑھ کر خود سناتا ہوں۔ وہ ڈائری کھولے بہن کو سنانے لگا اور بہن مسکراتے ہوئے بہت شوق سے سننے لگی۔ جی تو جناب سنیے پھر۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں گی میں، وہ چن کر مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ حوروں کی اس مشقت کو کروں کیسے بیان، ہٹایا بادلوں کو جس مشقت سے کہ دیکھیں یہ آسماں۔ زمین زاد ہے کوئی اپنے رب سے ہم کلام، پری زادوں کو بھی جس پر رشک آئے، ایسا کامل وہ ایمان با کمال رکھتی تھی۔ جو گر پائی کے رقیبوں کا لہجہ گستاخانہ دیکھا، یا کسی محترمہ کو فریفتہ عاشقانہ دیکھا، پھر نہ پوچھئے کہ کیا قیامت ہوتی، اب کی بار تو بھائی کی بھی شامت ہوتی۔ آنکھیں شعلہ طبیعت برہم گرجتے بادل خراب موسم، یقین مانے کہ ایسا لگتا قتل کے سارے اوزار رکھتی تھی۔ معصومیت کا خود کو غسل دے کر، چہرے کے ڈمپل کو تھوڑا گہرا کر کے، دل مچل کے گویا باہر نکلا ہو مجھ پر سکتہ تاری۔ سوال زدہ تھی، بھائی ہوں نہ پیاری، اسے ندامتیں میری کب گوارا تھی، اسی لیے تو ہمیشہ آسان سا سوال رکھتی تھی۔ میں اداس ہوا نہیں کہ مسلح کی پشت پر اس کے ہاتھ اٹھے، میرے 4 سو دعاؤں کی وہ ڈھال رکھتی تھی۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں گا میں، میری بہن چن کر مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھے میں نے کیسا لکھا اپنی بہن کے لیے۔ اس نے ڈائری سے نظر اوپر اٹھائی، بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسوں میں بھیگ رہا تھا اور وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میں نے نہیں اچھا لکھا؟ ملکہ کے لیے بھی ایسا ہی لکھتا ہوں آپی، اس سے اچھا نہیں لکھتا۔ آپ کو نہیں لگا اچھا آپی؟ خفا ہو گئی آپ؟ وہ بکھلائے ہوئے بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ تم میری جان ہو وجی، اس نے روتے ہوئے اس کو اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہوں میں جس کے تم بھائی ہو، اور بہت خوش نصیب کہ ملکہ ہے جس کا تم نصیب ہو۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آج پھر سے یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی۔ وہ پورے راستے سے بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، وہ کیسے دیکھے گی ان کو؟ کیا وہ جو اس کے دل میں احساسات دفن ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ وہ دوبارہ سے ایک اذیت اٹھائے گی؟ کیا کروں میں اللہ جی؟ وہ گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی، بس اسی کو سوچ رہی تھی۔ زری صاحبہ، اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کروانے کا منصوبہ بنا دیا ہو تو اتر جائیں، آپ کی یونی آ گئی ہے، سلطان نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا جو پورے راستے سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی یونی آ گئی؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جی آ گئی آپ کی یونیورسٹی، اس نے یونی کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں۔ وہ خفا سی ہوتے ہوئے اتری اور گیٹ کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی اس کے قدم رکے، وہیں کھڑے ہو کر اس نے دعا مانگی۔ اللہ جی، میں نے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگا ہے آپ سے، آپ نے میرے دل میں نور ڈالا، اپنا آپ مجھے سونپا۔ اللہ جی، آج میں اس راستے پر کھڑی ہوں جدھر سے وجدان حسین گزرے گا، یا اللہ میں ان کی راہ گزر پر کھڑے ہو کر آپ سے دعا مانگتی ہوں، میرے دل میں جو جذبات دفن ہیں وہ ان پہ یا کسی پر بھی ظاہر نہ ہوں، اس کو نہ پتہ چلے کہ ایک زرمینہ گل بھی ہے جو رات رات بھر ان کے لیے روئی ہے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پل مری ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دینا، مجھے صبر دینا میرے مالک۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگتی رہی اور پاس سے اسٹوڈنٹس گزرتے گئے۔
وہ جیسے جیسے یونی میں قدم رکھنے لگی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی. اس کو وہ راستے آج بہت خوبصورت لگنے لگے. ان راستوں سے وجدان گزرا ہوگا. وہ نیچے دیکھ کے بس یہی سوچتی رہی. وہ تو اس کا بھول جانا مانگ کر آئی تھی مگر اس کا دل وہ تو ان راستوں کا چوم جانا مانگتا تھا. جدھر سے وجدان گزرا تھا وہ چلتی جا رہی تھی. ہر گزرتا اور آنے والا راستہ اس کو ایک الگ ہی سرور دے رہا تھا. وہ ہمیشہ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے چڑھتا تھا. وہ ان سیڑھیوں سے گزرنے لگی. اس کا دل چاہا وہ وہیں بیٹھ جائے, اس کو یہاں پر محسوس کرے, اس کی راہ گزر کو اپنے ہاتھوں سے چومے. وہ آہستہ آہستہ ان سے گزرنے لگی. سیڑھیوں کے ساتھ لگی گرل پر ہاتھ پھیرنے لگی. ادھر وجدان نے ہاتھ رکھا ہوگا. وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی. وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اوپر جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی, زرمینہ. وہ آواز فضا کی تھی. اس نے کافی دور سے اس کو آواز دی تھی. وہ ہزاروں میں ایک الگ پہچانی جاتی تھی. اس کے کندھے پر پڑی چادر اس کو ہزاروں میں منفرد کرتی تھی. فضا کی آواز پر وہ وہیں رک گئی مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ تو آگے جانا چاہتی تھی. وہ تو اس کو دیکھنا چاہتی تھی جس کو دیکھے ایک عرصہ گزرا تھا. اس عرصے میں نہ جانے کتنے سالوں کا اس نے ہجر کاٹا تھا, نہ جانے کتنے آنسو بہائے تھے, نہ جانے کتنی دفعہ اس کو بھول جانے کی دعا کی تھی. اس کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی اس کا آفس آتا تھا. وہ کس طرح وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی. اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی. وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی. اس کو نہیں یاد کہ وہ کون ہے اور کیا ہے. اس کو اپنی مانگی ہوئی کوئی دعا بھی نہیں یاد تھی. محبوب کے ہونے کا احساس ہی کچھ عجیب ہوتا ہے. آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو تو کون کم بخت کچھ اور سوچے گا. ہمارا ہر چیز پر اختیار ہوتا ہے سوائے دل کے, اور جب دل اپنا اختیار لیتا ہے تو بس انسان اس کے سحر میں جکڑ جاتا ہے. فضا نے اوپر آتے ہی اس کو گلے سے لگایا جس کی آنکھیں اس آفس کے بند دروازے سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھنے کے لیے منتظر تھیں. وہ وہیں سیڑھیوں پر کھڑے اس کے ایک دیدار کا انتظار کر رہی تھی. کہیں سے وہ نظر آ جائے کہ اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آ جائے, اس کے دل کو سکون مل جائے. وہ تو اتنی راتوں سے اس کو دیکھنے کے لیے جاگتی رہی ہے. یا اللہ مجھے مزید سانسیں دینا کہ آج میں اس کو بس ایک بار دیکھ لوں. اس نے اس کے آفس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دعا مانگی. اس کا آفس ان کی کلاس کے بالکل ساتھ تھا. وہ عموماً اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا, کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا, مگر آج زرمینہ کا دل گواہی دے رہا تھا وہ ضرور باہر آئے گا, وہ ضرور اس کو نظر آئے گا. یار یہ کیا طریقہ ہے, کلاس کیوں بند ہے, اس کو لاک کیوں لگا ہوا ہے, اب ہم یہیں کھڑے رہیں گے کیا. ہانیہ کلاس کے باہر کھڑے ہو کر جارحانہ سے انداز میں بول رہی تھی اور ساری کلاس اس کی ہاں میں ہم ملا رہی تھی. وہ سارے اپنی کلاس کے باہر کھڑے چچا کا انتظار کر رہے تھے جن کے پاس ان کے ڈپارٹمنٹ کی چابیاں تھیں. آج وہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے اور سب کو کلاس کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑ رہا تھا. اب چچا آئیں گے اور کلاس کھولیں گے, تب تک ہم یہاں چوکیداروں کی طرح کھڑے ہو کر انتظار کریں گے. وہ بغیر سوچے سمجھے بس غصے میں بولے جا رہی تھی. زری ادھر آؤ, مہنور تمہیں بلا رہی ہے. فضا نے زرمینہ کو دور سے آواز دی. وہ سب سے الگ کھڑی تھی. وہ سیڑھیوں کے پاس اس کے آفس کے بالکل سامنے کھڑی تھی تاکہ وہ آئے اور سب سے پہلی نظر اس پر بس اسی ہی کی پڑے. اس کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے. وہ کیوں ایسا چاہتی ہے کہ اس کے علاوہ سب سے پہلے اس کو کوئی نہ دیکھے, کسی کی نظر اس پر نہ پڑے. زری جلدی آؤ نا. فضا نے اس کو وہیں کھڑے دیکھ کر ایک بار پھر آواز دی. کیا بات ہے فضا. وہ اس کے پاس آئی اور بے دل سے کھڑی ہوئی. وہ تو وہاں کھڑے ہی رہنا چاہتی تھی مگر وہ کیا کہتی, وہ کیوں وہاں کھڑے ہونا چاہتی ہے. کیا ہے, کیا کر رہی تھی ادھر. مانو بلا رہی تھی تمہیں. اب پتہ نہیں خود محترمہ کدھر چلی گئی ہیں. فضا نے ادھر ادھر مہنور کو ڈھونڈنے والے انداز میں دیکھا اور اس کو کہنے لگی. وہ آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا. ہاتھ میں موبائل پکڑے, بلیک کوٹ اور گرے جینز پہنے وہ انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے یونی آنے سے پہلے ابھی ابھی کٹنگ کروائی ہو, ابھی ابھی داڑھی بنوائی ہو. وہ ہمیشہ سے ہی پروقار پر اعتماد شخصیت کا مالک تھا. وہ جب بھی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آتا تو 100 لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا. جیسے ہی اس نے سب کو دیکھا سب اس کے پاس جمع ہو گئے. السلام علیکم سر. سب نے ہی اس کو ایک ہی وقت کے بعد دیکھا تھا. ہر کوئی اس کی بہت عزت کرتا تھا. وہ تھا ہی ایسا عزتوں والا. سب اس کے پاس رکے تھے. وہ سب کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا مگر اس کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. وہ سلام کا جواب ادھر ادھر دیکھ کر دے رہا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو, کسی کو دیکھنا چاہتا ہو. وہ جو کونے میں کھڑی تھی تھوڑی سی آگے ہوئی. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں, درود شریف کا ورد کیا اور آنکھیں کھول لیں. وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا, اس کا جواب دے رہا تھا, سب کا حال پوچھ رہا تھا. ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ سب کو دیکھ رہا تھا اور اس کا دل ان سب میں بس ایک لڑکی پر رکا تھا. جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا اس کے دل کی دھڑکنیں بے قرار ہوئیں. اس نے آج پہلی دفعہ اس کو ایسے دیکھا تھا. وہ نہ بھی دیکھتی, اس کی نظریں اس کو دیکھ رہی تھیں. اس کی آنکھوں پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا. وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی. وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا.
اس نے ایک بار پھر درود شریف پڑھی اور تھوڑا سا آگے ہوئی، جو بار بار اس کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا تھا۔ السلام علیکم سر، اس نے اس کو دیکھ کر سلام کیا اور اس نے نظریں جھکائے سلام کا جواب دیا اور آفس میں چلا گیا۔ اس کا زیادہ دیر وہاں اس کے سامنے کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کا جواب دیتے ہی بغیر اس کو دیکھے آفس میں آیا اور دروازہ بند کیا اور سر کو اپنے میز پر رکھ کر نیچے ہوا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی نیچے ہو کر بیٹھا رہا۔ وہ اس کو اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا، جس کو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اس کا ہجر آج ختم ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، کاش تم سے میرا کوئی خون کا رشتہ ہوتا ملکہ، یہ ہجر مجھے اتنا دکھ نہ دیتا، میں تمہیں کبھی بھی دیکھ سکتا، تمہاری قربت کو محسوس کرتا، کاش ملکہ تم سے میرا کوئی تعلق ہوتا۔ وہ میز پر سر رکھ کے دنیا سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے آج کسی اور ہی لڑکی کو دیکھا تھا جو بجھی سی تھی، اس کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے خود کو دنیا سے چھپا رہی ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہنے والی آج سب سے پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھپا رہی تھی، جس نے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور آفس سے باہر آیا۔ وہ ایک بار پھر اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کو الجھن ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک سب اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے۔ وہ کسی کام کے بہانے باہر آیا۔ اس نے سرسری سی ایک نظر سب پر ڈالی۔ سب نظر آئے سوائے اس کے جس کو وہ دیکھنے آیا تھا۔ ماہنور، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ وہ کلاس کے بعد باہر آئی، جہاں ماہنور اکیلے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سب سے الگ اور اکیلا رہتی تھی، کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم سی ہوتی۔ زری کا ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے، وہ کیوں ایسے رہتی ہے، مگر اس نے خود کو سب سے اتنا الگ رکھا ہوا تھا کہ کوئی اس سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زری، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، مگر آپ کبھی اکیلے نظر نہیں آئی۔ آج آپ اکیلی کھڑی تھی تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ ماہنور معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماہنور، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں، آپ یوں الگ رہتی ہیں، میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی آپ کیوں ایسے الگ سا ہو کر رہتی ہیں سب سے۔ وہ یونی کے گراؤنڈ کے ایک کونے میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، جو ایک عرصے سے اس کا یہ انداز پوچھنا چاہتی تھی۔ زری، میری عادت ہی ایسی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کی لہر آئی جو اس نے بالکل واضح دیکھی تھی۔ ماہنور، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، یقین مانیں آپ کی بولی ہوئی ہر بات میرے ساتھ کور میں جائے گی، مگر میرے منہ سے باہر نہیں نکلے گی، میں کسی سے بھی کسی کی بات نہیں کرتی۔ اس نے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو یقین دلانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کے دکھ بانٹنے والی، دوسروں کے دکھوں میں دکھی ہونے والی۔ زری، آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر سے محبت ہو جائے، مطلب ایک شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ نظریں جھکائے بولتی گئی اور زمینہ کو لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے خنجر چلایا ہو، اس کے دل کے اندر تک کسی نے وہ خنجر اتارا ہو۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے؟ زرمینہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ محبت کیسے کہتے ہیں، محبت کیسے کہتے ہیں۔ اس نے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہی محبت کی تھی۔ آپ کو محبت کا نہیں پتہ زرمینہ؟ اس نے اپنے پاس بیٹھی لڑکی کو بہت غور سے دیکھا، جو اس عمر میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ آج کل تو 16 سال کے بچے کو بھی کوئی ہنس کر دیکھ لے تو ان دونوں کا آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور اس 20 سال کی لڑکی کو یہ نہیں پتہ کہ محبت کیسے کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے بے چینی سے منہ پر مسکراہٹ لائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ محبت ایک احساس ہے زرمینہ، اور اس احساس کا کوئی نام نہیں، کوئی وجود نہیں ہوتا۔ محبت بہت سی طرح کی ہوتی ہے، ہر رشتے سے محبت کا اپنا احساس ہے۔ اب دیکھو، جیسی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے، جیسی محبت ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ ہر محبت کا اپنا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس کو محبت کے بارے میں بتانے لگی اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اب اگر ہم عشق کی بات کریں تو وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی مطلب خدا پاک سے محبت، اور عشق مزاجی اس کے مخلوق کے کسی ایک بندے سے محبت۔ پیار ہمیں دنیا کے بہت سے لوگوں سے ہو جاتا ہے، محبت بھی بہت ساروں سے ہو جاتی ہے۔ یہ جو عشق ہوتا ہے نا زرمینہ، یہ فقط ایک سے ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا نہیں ہے، اور جب یہ ہو جائے نا تو محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔
دن رات وہ ہمارے خیالوں میں رہتا ہے، ایسا لگتا ہے ہماری روح کی جگہ محبوب نے گھر کر لیا ہو، جیسے ہی ہمارے اندر سے نکلے گا تو ہم مر جائیں گے، اور ہاں اس کے نکلنے سے ہم مر بھی جاتے ہیں، اور یہ موت اس موت سے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے جو قبر میں لے جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہی عشق ہمیں رب العالمین کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم جب ٹوٹتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جوڑے، کوئی ہمیں سہارا دے۔ عشق میں ٹوٹ جانے والوں کو کہاں کوئی انسانی طاقت جوڑ سکتی ہے، وہ تو بس ایک ذات ہے جو جوڑتی ہے، جو جوڑ سکتی ہے، جو ہمارے زخموں پر خود مرہم لگاتی ہے۔ وہ ذات ہمیں اپنے قریب کرتی ہے، اپنے آغوش میں لیتی ہے، اور تب ہم بس اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہمارا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک جاتا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ آج زرمینہ نے پہلی دفعہ اس کو بولتے سنا تھا اور بولتے دیکھا تھا۔ اکثر ٹوٹے ہوئے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، محبت ان کو خاموش کر دیتی ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان کی دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ شاید وہ بھی تب خاموش رہتی تھی۔ زرمینہ سوری، میں آج کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ اس نے بولتے بولتے اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ ماہنور، تم نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی محبت کا پوچھا، میں یہ بات نہیں سمجھ پائی۔ وہ دوبارہ اس بات پر آنا چاہتی تھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جس بات نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا تھا۔ وہ پھر سے اس سے پوچھنا چاہتی تھی بات، ہاں سوری، کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ایک استاد اور شاگرد کی محبت جائز ہے؟ کیا ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت کر سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا جو بالکل ساکت ہو چکی تھی، جو کچھ بولنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی اس سے اس بارے میں بات کیوں کر رہی ہے جس تکلیف سے وہ اتنے عرصے سے گزر رہی ہے؟ زرمینہ، اس نے اس کو آواز دی، اس کو بلایا جو حقیقت کی دنیا سے بہت دور سوچوں کی دنیا میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی ماہنور، اس نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد تو ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے نا، تو کیا ہمیں اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جس کی آنکھوں میں اب سرخی اتر آئی تھی۔ اس کو لگا آج کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے، بھری دنیا میں اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لمبے لمبے سانس لیے، خود پر قابو رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ زری، کیا کری ہو تم یہاں؟ پوری یونی ڈھونڈ آئی ہوں میں، فضا نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا زرمینہ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ جو اس کے پاس بیٹھی تھی اس کو ایک گہری ضرب لگا کر وہاں سے غائب ہو گئی، اور وہ ادھر ہی بیٹھی رہی جو اب کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ یار یہ کیا اس سیمسٹر میں وجدان سر کا کوئی لیسن نہیں ہے؟ کلاس میں سب افسردہ سے ایک دوسرے کو کہے جا رہے تھے۔ ہر کوئی خفا تھا، اس بار ان کے فیوریٹ ٹیچر ان کی کلاس نہیں لیں گے۔ شکر کیا تھا ایک ہی تو ٹیچر تھا جس کی وجہ سے یونی آنے کو دل کرتا تھا، اب تو یونی آنے کو بھی نہیں دل کرے گا۔ ان کی کلاس میں لگتا تھا ہم اسٹوڈنٹس کے ہی زمرے میں ہیں، یار ان جیسا ٹیچر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی کلاس میں لگتا ہی نہیں کہ ہم کلاس میں ہیں، لگتا ہے ہم اہل بیت کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ ان کا اہل بیت پر بات کرنا، ان سے محبت کرنا، یار کتنا کچھ سیکھ رہے تھے ہم ان سے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہے جا رہا تھا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو خفا نہیں تھا۔ ہر کوئی افسردہ تھا، ہر کوئی رنجیدہ تھا سوائے ایک شخص کے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ شکر ہے اللہ جی، سر کی کوئی کلاس نہیں ہے اب ہمارے ساتھ، اب میں ان کو دیکھوں گی نہیں تو وہ مجھے یاد بھی نہیں آئیں گے۔ ان سے دور ہوں گی تو شاید یہ درد، یہ تکلیف کم ہو جائے۔ ان کا ہر وقت میرے سامنے رہنا شاید میری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں اب بہت دور رہوں گی ان سے۔ وہ ٹیک لگائے ایک دکھ، ایک درد کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اس کی آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا اور وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ سر آپ ہماری کلاس کیوں نہیں لے رہے؟ ہانیہ اس کے آفس میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بہانے ڈھونڈا کرتی تھی کب موقع ملے اور کب وہ اس آفس کا دیدار کرے۔ آج تو موقع ہی بڑا تھا، آج تو ساری کلاس نے اصرار کیا تھا، سب کے اصرار پر وہ آج آئی تھی۔ سب یہی چاہتے تھے کہ وہ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔ سب نے ہانیہ کو بولا تھا کہ ان سے بات کریں، وہ بھی کچھ حد تک اس سے مانوس ہو چکا تھا، اکثر اس کی بات کا جواب ہنس کر دے دیا کرتا تھا، اور یہ بات اس کے لیے بہت تھی۔ اس کو زمین سے آسمان تک لے جانے کے لیے اس کا ہنس کر بات کرنا ہی بہت تھا۔ ہانیہ آپ کلاس کو کہہ دیں اس دفعہ میرا ان کے ساتھ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو میں ان کی کلاس نہیں لے سکوں گا، یہ پاسبل نہیں ہے، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا اور وہاں پر کھڑی اس کو سنتی جا رہی تھی۔ سر، سب بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کلاس نہ چھوڑیں۔
میں آپ کی کلاس میں آ کے خود سب سے بات کر لوں گا، میں خود بھی آپ کی کلاس نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اگر پاسبل ہوا تو میں ضرور لوں گا کلاس۔ اسے یہ کہتے ہوئے اپنا پی سی آن کیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اوکے سر، بہت شکریہ، یہ کہتے ہوئے وہ کلاس سے باہر چلے گئی اور وہ پی سی آف کر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ایسے ہی کچھ وقت تک بیٹھا رہا جیسے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کو دکھ ہو۔ وہ ہمیشہ چھت پر بیٹھ کر مغرب کی اذان سنا کرتی تھی، اس کو فجر اور مغرب کی اذان سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ یہ دونوں اذانیں بہت دل سے سنتی تھی، یہ دونوں وقت اس کو ایک عجیب سا سرور دیتے تھے۔ آج بھی وہ اتنے ہی دل کے ساتھ مغرب کی اذان سن رہی تھی اور ساتھ آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک خوبصورت چاند اس کے سر پر آنے کو تھا۔ اس کو رات میں چاندنی کا منظر بہت پسند تھا، اور جب سے وجدان اس کے خیالوں پر طاری ہوا، اس کو یہ منظر رات کا وقت اور چاند کی چاندنی اور بھی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ چھت پر بیٹھ کر ہمیشہ یہی سوچتی تھی، کیا وجدان بھی اس چاند کو دیکھتا ہوگا؟ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک عجیب سا سکون قلب ملتا۔ کچھ تو ہے جو ہم ساتھ دیکھتے ہیں، وہ یہ بولتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتی۔ آج مانور کی باتوں سے ایک دفعہ پھر اس کو سوچنے کا زاویہ ملا۔ وہ جس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی تھی وہ اس کا استاد ہے، ہاں اس کا روحانی باپ۔ وہ اس شخص کو کیسے سوچ سکتی ہے؟ مہنور نے کہا تھا کہ جو ہمارے خیالوں میں ہو، جس کے بغیر کچھ بھی نظر نہ آئے، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم دن رات انتظار کریں، تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت مجھے؟ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، آسمان کو دیکھ کر توبہ توبہ کہنے لگی، نہیں نہیں اللہ جی، مجھے محبت نہیں ہو سکتی، ایک نامحرم سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے ٹیچر ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، شاید تبھی میرے خیالوں میں بھی آتے ہیں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں تبھی میں ان کو دیکھنے کے لیے، نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں ہو سکتی محبت، مجھے آپ سے محبت ہے اللہ جی، مجھے میرے آقا سے محبت ہے، مجھے کیسے ہو سکتی ہے ایک ٹیچر سے محبت؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ آسمان کو دیکھ کر بولتی جا رہی تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بہاتے ہوئے وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ اس کو بھی محبت ہو سکتی ہے۔ میں اپنے بابا جان کی عزت ہوں، میں محبت نہیں کر سکتی، کرتی ہوں گی باقی لڑکیاں محبت، مگر میں نہیں کر سکتی۔ بابا جان نے کتنے مان سے مجھے اجازت دی ہے، کتنے غرور سے انہوں نے رجب بھائی کا رشتہ ٹھکرایا ہے، میں ان کا غرور ہوں، میں ان کا غرور نہیں توڑ سکتی، میں محبت نہیں کر سکتی۔ اللہ جی مجھے نہ کروانا محبت، مجھے بھول جائیں سر، میں اپنے بابا جان کو کبھی دکھ نہیں دے سکتی، میں ہار بھی گئی اللہ جی، مگر میں اپنے بابا جان کو نہیں ہارنے دوں گی، میں اپنی خوشیاں ان کی عزت پر قربان کر دوں گی، میں بھول جاؤں گی سر کو، بالکل بھول جاؤں گی، بس آپ میری مدد کریں، میں نہیں مانتی ہوں محبت کو، مجھ پر رحم کریں اللہ جی۔ وہ چھت پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے سسکتے ہوئے آج پھر اس کو بھول جانے کی دعا مانگ رہی تھی، جس کو بھولنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آج پھر وہ اس محبت سے انکار کر رہی تھی جس کا اس نے کبھی اقرار ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ جی آپ مجھے کبھی ناراض نہیں ہونا، میں یہ جان بوجھ کر نہیں کرتی، مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آتے ہیں وہ، پتہ نہیں کیوں میں ان کو ایک نظر دیکھ کر اپنے آپ کو بھول جاتی ہوں، پتہ نہیں میں پھر کچھ کیوں نہیں سوچتی، میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی، مجھ سے خود ہو جاتا ہے اللہ جی۔ اللہ جی آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو بہت مہربان ہیں، آپ بہت رحیم ہیں، اے میرے پیدا کرنے والے رب، اپنی زرمینہ گل پر رحم کر، اس کو صبر دے، اس کو وہی نور عطا کر جو رمضان کی راتوں کو تو نے عطا کیا ہے، مجھے معاف کر میرے مالک، دونوں جہانوں کے رب، مجھ پر رحم کر۔ وہ اللہ پاک سے ایسے مانگ رہی تھی جیسے وہ ان کو یاد کروا رہی ہو، تو رحیم ہے، بے شک تو مجھ پر رحم کرے گا، تو کریم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو مجھ پر کرم نہ کرے، تو مہربان ہے، مجھ کو عطا کر۔ اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنعان البدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اے اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمان اور زمین کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے میری دعا قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ کی اس اسم اعظم کی ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے اسے عطا فرما دے گا۔ وہ بھی اللہ پاک سے آج ایسے ہی مانگ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یا اللہ مجھے بھول جائے سید وجدان حسین شاہ۔